الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام، اللہم صلی علی محمد۔ سورہ بقرہ دی آخری جزء دے بچوں ایک بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ بہت زیادہ موضوعات ہیں اسے ایک آیت دے وچ پنہا۔ خدا دے کلام دی شان یہ ہے کہ ایک آیت تو بہت بڑی چیز ہے، صرف ایک لفظ جڑا ہے قرآن دا جس ترتیب تے ترکیب تے تشکیل دے وچ پروردگار استعمال کر رہا ہے قرآن، اگر صرف اس نو اتھے رہ کے ویکھیا جاوے تو تہ در تہ، نو در نو، پرت در پرت، جہت در جہت موضوعات، معانی تے مضامین نکل دے ہیں۔ ایک لفظ دی نو پوری طرح مفسر کرنا قرآن دا کسی ولی واسطے بھی ممکن نہیں، کیونکہ رب دا کلام ہے تے رب دا علیم ہے۔ تمام عالم اپنی نو دا علم رکھ دین، وہ علیم ہے۔ علیم اس نو آن دین جس نے پورے علم نو تمام جہتاں تو گھیریا ہویا ہوئے۔ ہن یہ آیت لے لو، لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ کوئی اکراہ نہیں، دین دے وچ کوئی زبردستی نہیں، دین دے وچ کوئی جور نہیں، دین دے وچ کوئی ستم نہیں، دین دے وچ کوئی مجبوری نہیں۔ ہر ایک دوتے علیحدہ تقریر ہو سکتی ہے، صرف میں اس دے اعتبارات بیان کیتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ کسی قسم دی زبردستی دی گنجائش ہی نہیں۔ اگر کتھائیں زبردستی ویکھو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ قرآن دا ایک اجاز یہ ہے کہ قرآن دی ہر آیت دے دو جزو ہو جاندے ہیں کم از کم، تے پھر وہ دو جزواں دے وچوں ایک دعویٰ بن جاندا ہے تے ایک دلیل۔ یہ قرآن دا کمال اعجاز ہے۔ جڑے لوگ علمی تحقیق کردے ہیں قرآن تے، جڑے اپسٹیمولوجی دے نال تعلق رکھتے ہیں، علم العلم دے نال، وہ بالکل انہیں زبانہ گونگ ہو جاتی ہیں قرآن دے سامنے کہ قرآن کی کردا ہے کہ انہیں ایک دعویٰ کیتا ہے فوراً ہی اس دی دلیل دے دیندا ہے۔ تے انسان دی جڑی 3000 سال دی شعوری تاریخ سقراط حکیم کو لے کے یا فیثاغورس تو لے کے اج تک جڑی ساڑھے تک محفوظ ہے، ان دے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے عقیدہ یا نظریہ، آئیڈیالوجی۔ دوسرا ہے اس عقیدے دی دلیل۔ کوئی گل میں کر دے ماں، وہ ایک عقیدہ تو ہو سکتا ہے لیکن جب تک دلیل تام نہ ہوئے انہوں قبول کرو یا نہ کرو تہاڈی مرضی ہے۔ ایک نظریے دے عقیدے دے وچ ڈھلن واسطے ضروری ہے کہ کوئی دعویٰ ہوئے تو پھر اس دی دلیل دیتی جاوے۔ اسے نو سائنٹیفک پروسیس بھی آندے ہیں۔ اگر جڑے صاحبان اتنے بیٹھے ہیں، سائنٹیفک پروسیس کی ہے؟ ہائپوتھیسس، ایویڈنس۔ کوئی مفروضہ قائم کرنا، کوئی دعویٰ کر دینا، پھر اس دی دلیل لے آونا، تو وہ چیز سائنٹیفک لا، ایک سائنسی قانون بن جاتا ہے۔ قرآن دی ہر آیت ایک سائنسی قانون ہے، یہ موجودہ ہے قرآن دا۔ پہلے نمبر تے دعویٰ ہے انسان دی شعور دی تاریخ دے وچ، پھر دعوے دی دلیل ہوئے، پھر دعویٰ تے دلیل مل کے عقیدہ بنی سن۔ خالی عقیدہ کافی نہیں، عقیدے دے اوتے عمل بھی ہوئے۔ میں تمہیں پورا ایوولوشن آف انٹلیکچوئل تھاٹ، انسان دی پوری شعوری تاریخ بیان کرتا پیا۔ میں پھر تمہیں سمجھائی سا قرآن دی ایک آیت نے 3000 سال دی انسانی تاریخ نو کیویں ایک جملے دے وچ سمو دیتا ہے۔ پھر تو منسو نا رب دا کلام ہے۔
یہ حکیم سقراط تو لے کے برٹن رسل تک اج کل دے ماڈرن فلسفے تک میں بیان کردا پیا. دعوے دی دلیل جس ویلے دلیل ایسی ہوے کہ دعویٰ ثابت ہو جاوے وہ بن جاتا ہے قانون یا عقیدہ. تے عقیدہ خالی کافی نہیں، عقیدے دے اوتے عمل ضروری ہے. عقیدے دے اوتے عمل ضروری ہے. یہ تیسرا جزو ہے اس دا. تے پھر اس عمل دا کوئی اجر ہوے، کوئی انعام ہوے، کوئی ثمر ہوے، کوئی منزل ہوے. یہ چار چیزاں مل کے انسان دے علم و عمل نو برابر. ویکھو آیت جڑی میں پڑھی ہے نا، یہ ایک پاسوں قضاء و قدر دے نال جڑی ہوئی ہے بحث اس دی علمی سطح تے، دوے پاسوں انسان دے علم تے ارادے دے نال جڑی ہوئی ہے، ایک پاسوں انسان دی اختیار تے جبر دے نال جڑی ہوئی ہے. ہن میں کوئی بھی ایک ڈائمنشن کھولنی ہے تواڈے سامنے، تواڈی شکلاں مینوں دسے سن کہ کتنا گہرائی وچ میں جا سکدا تواڈے نال تے کتنا ایک افق علم دے وچ ابھر سکدا. تواڈی شکلاں مینوں دس دے سٹیج تے مینوں پتہ لگدا پیا ہے، لیکن میں سب واسطے تقریر کرنی ہے. مسئلہ یہ ہوندا ہے ایک مقرر دا کہ اس نے ایسا بیان کرنا ہوندا ہے کہ جڑا نہ بے فائدہ ہوے. بے فائدہ ہون دی دو صورتاں ہیں. اگر تانوں میں اوہ دساں جڑا تانوں پہلے ہی پتہ ہے تے بے فائدہ ہے، تے یا او دساں جڑا تانوں سمجھ ہی نہ آوے وہ بھی بے فائدہ ہے. واہ واہ بے شک. اس پر عمومی سطح کلام ایسی ہونی چاہیے. حضور دا اپنا ارشاد ہے تکلم الناس بقدر عقولہم، لوگاں دے نال انہاں دی عقلاں دے مطابق خطاب کیتا کرو. ہن میں کتنا ایک بڑا خطاب کر سکدا ہے تہاڈی عقلاں مینوں دس دے. میں 5 منٹ دے وچ تانوں جج کر لمنا ہے کہ کتھوں تک میں تواڈے نال جا سکدا. فلسفی بندے دا پروفیسر بندے دا کام ہی ہوندا ہے. میں تو ہر فورم تے بولنا نا، گوریاں نال بھی، گوریاں نو بھی تقریراں کرنا، کالیاں نو بھی کرنا، عربیاں نو بھی کرنا، اجمیاں نو بھی کرنا. ہن اتنا تجربہ ہو گیا ہے یونیورسٹی دی فورم تے کہ 5 منٹ دے وچ سارے اسی انالیسس اپنے کر لینے کہ کتھوں تک جایا جا سکدا ہے. ہن انسان دی شعور دی میں تانوں تاریخ دسی ہے. 3000 سال انسان نے مغز ماری کر کے اے 4 ستون کام کیتے. پہلا عقیدہ، عقیدے دی دلیل، پھر عقیدہ تے دلیل مکمل ہو گئی، اس دے اتے عمل، پھر عمل دے اتے اوندا کوئی نہ کوئی اجر. واہ واہ. آ جاندے ہو نا ساڈے عالماں کو علم دی کمی کیوں ہے؟ اجر دیندے ہو شودیاں نو. سیدھی گل کرسا، میں بڑا کھری گلاں کرن والا بندہ. جیڑی قوم علم دے اتے اپنی روحانیت دے اتے پیسے انویسٹ کرنا بند کر دے وے، اس قوم دا رب ہاتھ نہیں پھدیندا. اے یاد رکھے، اے اصول ہے پوری تاریخ دا، کیونکہ میں تاریخ انسانیت پڑھی ہے اس پر گل کردا پیا. ہن 4 کی جزو دہراؤ میرے نال. پہلے نمبر تے نظریہ یا عقیدہ، دوے نمبر تے اس عقیدے نو ثابت کرن واسطے دلیل، پھر کوئی عمل جیڑا دسے کہ اس عقیدے نو فائل کیویں کرنا ہے، تے پھر اوندا کوئی اجر، کوئی انعام. واہ واہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کیا بات. ہن ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین. دعویٰ کردا پیا رب دین وچ کوئی جبر نہیں. سبحان اللہ. دلیل کی ہے قد تبین الرشد من الغی. یہ انسان شعور ہوئے نا، ضمیر ہوئے، اسے آیت تے بندہ مر جاوے. خدا دے قسم سیر نہ چاہے سجدے دے وچوں. قد تبینا، اے نہیں فرمایا اللہ نے قد بینا. ایک تے دا اضافہ ہے، کیوں بھائی جڑا کوئی نہ بھی بیٹھا انہوں سمجھ آ گئی ہے گل. ایک تے دا رب نے اضافہ کیتا ہے، پر جس جگہ تے اضافہ کیتا ہے وہ جگہ دس دی پئی ہے رب تو سوا اس کلام دا موجد کوئی ہو نہیں سکدا. واہ واہ. اصولاً ہونا چاہیے قد بین الرشد من الغی. اللہ فرماویا دین وچ کوئی جبر نہیں، کیونکہ اسی واضح کر دیتے ہیں گمراہی دے رستے، ہدایت دے رستے، نیکی دے رستے، برائی دے رستے، سچ دے رستے، جھوٹ دے رستے. یہ سارے اعتبارات چل دے پے. اللہ فرماویا اللہ ہادی ہے بھائی. ہر نماز دے وچ کی آندے ہو باوضو ہو کے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ میں سیدھے رستے دی ہدایت کر. اللہ ہدایت دیندا ہے، خود گارنٹی لیندا ہے ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی. دنیا تے آخرت ساری دی ساری ساڈی ہے، ہدایت دی ذمہ داری ساری دی ساری ساڈی ہے. اگر وہ آکھ دے وے قد بینا کہ میں روشن کیتے ہیں تواڈے واسطے ہدایت دے تے گمراہی دے رستے، تو بالکل جائز ہے. لیکن فرمایا قد تبینا، خود ہی روشن ہیں. اللہ اکبر. آٹو فیلڈ کریٹ ہوندہ پہ ہے نا. خود ہی روشن ہے. اے انسان میں تینوں بنایا ایسا ہے. کیسا بنایا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حسن نو کامل کیتا ہے تے تینوں بنایا.
خلق آدم علی صورت ہی، آدم نو اسی اپنی شکل تے بنایا. لقد خلقنا الانسان فی صورت الرحمن، اسی انسان نو رحمان دی شکل وچ بنایا ہے. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کیا بات. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، رب نے اپنی فطرت تے انسان دی فطرت بنائی ہے. اللہ اکبر. کی فطرت بنائی ہے؟ وہ ہادی ہے نا. ہدایت کون کردا ہے؟ جنہوں پتہ ہوے چنگا راہ کیڑا ہے ماڑا راہ کیڑا ہے. ہدایت تو ہوا کر سکتا ہے نا جیڑا برائی نو بھی جاندا ہوے، جیڑا اچھائی نو بھی جاندا ہوے، سیدھے راہ نو بھی جاندا ہوے تے پرخار رستے نو بھی جاندا ہوے. ایویں ہے نا. تے اگر اسی اون دی شکل تے آئے تے پھر اے جڑا مفتی بیٹھا ہے بھائی، ایک عربی حضور کو لایا، حضور کے سامنے آگے بیٹھا تے حضور نو ویکھن لگ گیا. حضور نے فرمایا سوال کرن آیا کوئی؟ آکھن لگا جی ہاں. آکھن لگا تو دسے سے سوال تیرا کی ہے یا میں دسا؟ بھائی علیم دا نمائندہ ایسا ہی ہونا چاہیے. فرمایا تو دسنا ہے یا سی دسیے؟ آگے لگا یا رسول اللہ تسی دسو. اگر تو میرے کو پوچھن آئے ہیں ما ذل بر، نیکی کے نو آندین، اچھائی کے نو آندین، بھلائی کے نو آندین. آگے لگا میرے ماں پیو قربان ہونے یا رسول اللہ یہ سوچ کے گھروں نکلے آسے. میں یہ پوچھنا چاہنا ما ذل بر یا رسول اللہ کس نو آندین؟ اچھائی نیکی کیے. ہن سامنے کون بیٹھا ہے؟ مفتی اعظم خاتم المرسلین، عالماں نو علم دی سند دیون والا خاتم بیٹھا ہے. دسے نا کوئی ڈیفینیشن، کوئی تعریف کرنا کوئی نہیں. سوال کیے ما ذل بر، نیکی کیے. فرمایا استفتا قلبک، میں تیرا دل صاف کر دیتا. یا مفتی ایندے کول پہنچ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ویکھو نا کیا جڑ دی پئی یہ گل، کیا موضوع جڑدا پیا ہے. میں سمجھ آمدی بھی میں اگاں تائیں جا سکدا تھوڑا جہا. بھائی یہ انسان جڑا ہے اگر اپنے آپ نو تو پہچان لے، انسان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جڑا اپنے آپ نو پہچان گیا وہ اپنے رب نو پہچان گیا. یہ تے بلے شاہ دا شعر یاد آ گیا، اگر آکھو تو پڑھ دیواں. ارشاد. اچھا اچھا کی آندن بلے شاہ؟ میری بکل دے وچ چورنی، میری بکل دے وچ چور، میری بکل دے وچ چورنی، میری بکل دے وچ چور. پر کینوں آکھ سناواں ہو، پر کینوں آکھ سناواں او پیا ایویں جگ وچ شور. میری بکل دے وچ چور. مک گیا سب جھگڑا تے رولا، مک گیا سب جھگڑا تے رولا، نکل پیا کوئی ہور نہیں. میری بکل دے وچ چور. شاہ عنایت کنڈیاں پائیاں، شاہ عنایت کنڈیاں پائیاں، لک چھپ کھچدا ڈور. میری بکل دے وچ چور. سب کو بڑا مدرسہ رب دا ہے. جس نے اتو تعلیم نہیں لئی انہوں باہر دی تعلیم ہوندا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اسے پر حضور نے فرمایا السعید، خوش بخت کون ہے، خوش قسمت کون ہے؟ من معزہ لنفسی، جیڑا اپنے آپ دا شاگرد ہوئے، جیڑا اپنے اس نفس کو علم لوے. نفس کی چیز ہے؟ والشمس بدحاہا والقمر اذا تلاہا
والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کیا عجیب ترتیب ہے، کیا عجیب ترتیب ہے، کیا عجیب نحوی معمہ ہے. بیٹھے ہیں استاد، پوچھو علماء کل. ہاں والشمس، لفظ شمس سورج، الف لام اللہ نے لایا ہے والشمس. ہاں تخصیص کتنی ہے، معرفہ کتنا ہے، نکرہ نہیں ضرور آن دیتا. ہاں معرفہ یعنی اللہ تعالیٰ صرف سورج دی نہیں قسم چیندا پیا، سورج دے عروج دی قسم چیندا پیا. وہ خاص وقت جس ویلے سورج عروج تے آ جاوے، مینوں اس وقت دی قسم ہے. والقمر اذا تلاہا، لفظ ہے قمر نکرہ، الف لام معرفہ دا لایا، خاص کر دیتا. سانو قسم ہے چاند دی اس ادا دی کہ سورج دے پچھو پچھو آمدا ہے. ہائے 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 ہائے، واہ واہ، کیا شاعرانہ، کیا شاعرانہ خیال ہے. اے دی تفسیر مکمل کر دے ماں، حضور دی ایک حدیث جا کے پڑھو، ہر کتاب میں موجود ہے. انا شمس و علی قمر، میں سورج ہاں تے علی قمر ہے، اے میرے پچھو پچھو آمدا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. الف لام معرفہ والشمس، الف لام معرفہ والقمر والنہار، لفظ ہے نہار، الف لام معرفہ لایا. والنہار اذا، تے دن دی قسم ہے، خالی دن دی قسم نہیں، الف لام. جس ویلے دن پوری طرح اتنا روشن ہو جاوے کہ کچھ بھی لکے ہویا نہ رہے. واللیل اذا یغشا، لفظ لیل ہے، الف لام معرفہ کیتا. رات دی قسم نہیں، رات دے اس وقت دی قسم جس ویلے کچھ بھی نظر نہ آوے. کیا شاعری ہے، اتنا دن چمک جاوے کچھ لکیا نہ رہے، تے اتنی رات ڈھل جاوے کہ کچھ نظر نہ آوے. هو الظاہر والباطن. ایتھے عالماں دی پین بول جاندی ہے، باطن تو سمجھ آمدا ہے کہ میں آکھاں اللہ باطن ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ساری دنیا دا نظام و نسق چلیندا پہ، میرا عقیدہ ہے، لیکن نظر نہیں آمدا. ٹھیک ہے، میرے احساس تو میری حصہ تو ماورا ہے، لیکن جس ویلے بس ظاہر آمدا ہے تے منہ تے تالے کیوں لگ جاندے ہیں سارے دے. جے رب لکنا جاندا ہے تے رب وکھیونا بھی جاندا ہے. ڈنڈیاں نہ ماریاں کرو قرآن دے وچ. اسے موضوع میں یا پکا کرندا پیا اپنا، مینوں سمجھ آ گئی کتھے تانوں وجی ہے جا کے. والشمس وضحاها الف لام، واللیل اذا یغشاها الف لام، والنہار اذا جلاها الف لام، والقمر الف لام، والنفس الف لام کوئی نہیں، خالی نفس. نکرہ، نکرہ. کسی مفسر نے نقطہ کھولیا؟ کیوں نہیں کھولیا؟ کیونکہ قرآن ہی کدی کسی کا ڈھب نال نہیں کھولیا کسی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سانو قسم ہے نفس دی برابری دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بھاویں نیکی دے رستے تے چلے تاں بھی سانو قسم ہے، تے برائی دے رستے تے چلے تاں بھی سانو قسم ہے. اسے پاروں تفسیر نہیں کھولی گئی. رب صرف نیکوکاراں دا نہیں، گناہگاراں دا بھی ہے. اس نو سمجھو، اس نو سمجھو. لا اکراہ فی الدین، دین وچ کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ اکبر. اے انسان اپنے آپ نو پہچان، سارا خزانہ اپنے اندر لے بیٹھا ہے. لا اکراہ فی الدین دعویٰ کیتا ہے اللہ نے، دلیل کی دیتی ہے قد تبین الرشد من الغی. اسی تانوں خود اس قابل بنایا ہے، نیکی نو بھی پہچان لیندے ہو، برائی نو بھی پہچان لیندے ہو. جس تے دل دھڑکے ہو برائی ہے، جس تے دل سکون وچ رہے ہو نیکی ہے. جیڑی لکا لکا کے کرو تے ڈر ہوے کسی نو پتہ نہ لگ جاوے، وہ برائی ہے. تے جیڑی کھلے عام کر سکو. بہرحال اج کل معیار تبدیل ہو گیا، کھلے عام بھی سب کچھ ہو رہے ہے. لیکن پھر بھی جڑا مفتی ایتھے بیٹھا ہے نا، اگر ستا نہ ہویا ہوئے، جے کسی کامل دی صحبت وچ رہیا ہوئے، چین نہیں لون دیندا. دعویٰ لا اکراہ فی الدین، دین وچ کوئی زور زبردستی نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ کیونکہ لوگاں نو پہلے ہی پتہ ہے نیکی کی ہے، برائی کی. انہاں دا ضمیر اگر جاگدا ہے، خود اچھائی دے رستے تے اسن، خود برائی تو بچن، تو انو زبردستی کسی نو نیکی کراون دی قطعاً کوئی لوڑ کوئی. دعویٰ آیا، دلیل ہویا، عقیدہ بن گیا، لا بن گیا. کیوں جی؟ لا بن گیا نا جی.
ہوں لا بن گیا نا، قانون بن گیا ہے، ہوں عمل کی کرنا ہے؟ جس تو پتہ لگے واقعی میں مسلمان ہاں، ہاں واقعی میں مصداق ہاں لا اکراہ فی الدین دا۔ ویکو معانی تے مفہوم ذہن وچ پائے جاندے ہیں، مصداق باہر پائے جاندے ہیں۔ مفہوم اندر ذہن ہوندا ہے، اوندا مصداق اون دی تصدیق کرن والا اندر خارج ہوندا ہے۔ ایک کلام دی علم الکلام دی ایک اصطلاح تواڈے سامنے کھولی ہے، مینوں پتہ نہیں کیوں شوق پہ جاندا ہے یکدم زیادہ گہرائی یہ جامن دا۔ ویکھو مفہوم ایک ہو سکتا ہے، اون دے مصادیق بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ہر بندہ کلمہ گو اپنا مسلمان ہومن دا دعویٰ کردا ہے، پر کیا عملاً بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ اس دے واسطے اللہ آندا پہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اگر میرا کلمہ پڑھیا ہی نا، لا اکراہ فی الدین منیا ہی تے قد تبین الرشد من الغی، تے کسے کامل نے تیرے سینے نو چمکا کے دل نو چمکا کے نیکی تے برائی دی پہچان بھی دے دیتی، تو عمل اے کر، عقیدہ دیکھو، دعویٰ دلیل عمل کی کرنا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہر سرکش، ہر ظالم، ہر حقوق تلف کرن والے دا کفر کر، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تے اللہ تے ایمان لے آ۔ خالی اللہ تے ایمان کافی نہیں ہے، ہمت تیرے چومنی چاہیے کہ ظالم دا اگر گریبان نہیں پکڑ سکتا ہے، کم از کم زبان دے نال تا کہ ظالم ہے۔ اصل ظلم یہ ہے کہ جس ویلے ظالم نو بھی ظالم نہ آکھیا جاوے، اصل ظلم یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جیڑا ظالم دا لوگاں نو حق تلفی کرن والے دا کفر کرے تے اللہ تے ایمان لے آوے، عمل کرنا ہے مسلمان نے اپنے دعوے نو سچا ثابت کرن واسطے، تے انعام کی ملسی؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، تو اس بندے نے جس نے اے لا اکراہ فی الدین اس دعوے نو سمجھ لیا، قد تبین الرشد من الغی، اس نے اپنی تحقیق کر کے اس دلیل نو بھی پا لیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس نے ظالم دا انکار بھی کر دیتا، معاشرے دے وچ ظلم دی نفی کر دیتی، اللہ تے ایمان لے آیا، کہ اللہ تعالیٰ انہوں ایک سند لکھ کے دیسی۔ قرآن ہے، قرآن ہے میاں، کدے شاعر دا کلام نہیں، کدے مجنون دا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں ایک پکی سند لے کے دے سی، اللہ مضبوطی نال اوندا ہاتھ پکڑ لئی سی، اللہ دے ہاتھ، اس بندے دے ہاتھ دے وچ اللہ دا دامن آ جا سی، لا انفصام لہا، قیامت تک اے تعلق ٹوٹن والا نہیں۔ کیا انعام ہے؟ واللہ سمیع علیم، اللہ تہاڈی ساریاں دے کلمہ پڑھنا سندا بھی پیا تے ویندا بھی پیا، کریندے کیو؟ کلمے دے دو جزو ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ ہر باطل دا انکار، الا اللہ ایک سچے حق دا اقرار۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ اللہ بھی کریندے رہو تے مصلحت اندیش بھی رہو، اے نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم مثنوی دے وچ کمال دی گل کردے ہیں، ارشاد۔ آپ فرمائندے ہیں کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، تو اے چاہمیں کہ اللہ دا عاشق بھی بنے تے نال دنیا نو بھی دل رکھی وداؤں میں، واہ واہ واہ، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، اے خیال محال اے کملیں تو۔ ہائے ہائے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے لا الہ، ہر غیر اللہ دی نفی، الا اللہ، پھر اس قابل ہو کہ اس اللہ دی غلامی چاہو۔ کیا بات ہے، ہوں اگر پوری اس آیت دا کوئی پوچھے نا مرکزی خیال کی ہے، سینٹرل تھیم کی ہے، وہ ایک ہے حسن اختیار، لا اکراہ فی الدین، دین دے وچ کوئی زبردستی نہیں، لوگاں نو اختیار دیو، حسن اختیار دیتا ہے اللہ نے، حسن اختیار دے 3 جزو ہیں، یاد رکھے، حسن اختیار دے 3 جزو ہیں، کیڑا عقیدہ اختیار کراں، ہائے ہائے، اس عقیدے دے وچوں کیڑے عمل اختیار کراں، تے انہاں عملاں دے وچوں طرز عمل کی ہوئے، نفاست ہے انہیں حکیمہ دی، حکماء دی، اسلام دے حکماء دی نفاست ہے۔ حسن اختیار کرن مکمل ہوندے
کہ عقیدے ہیں جو بہترین عقیدہ اختیار کرا، عملاں دے وچوں بہترین عمل اختیار کرا، تے عمل دے اتے جس طرز تے عمل کرنا ہے وہ بھی بہترین ہوئے. اگر عقیدہ ہوئے اس تے عمل نہ ہوئے وہ عقیدہ بیکار ہے. اگر عمل ہوئے پر ہوئے بد عقیدہ وہ بیکار ہے. عمل تے عقیدہ دوویں کامل ہوون، طرز عمل خراب ہوئے وہ بھی بیکار ہے. دیکھو عقیدے تے عمل دا سمجھاونا اتنا مشکل کوئی نہیں. طرز عمل تھوڑا جہا مشکل ہے، انہی میں مثال دے دیساں. عقیدہ ہے اس سے عمل کوئی نہیں، یا عمل ہے بد عقیدہ ہے. روز تسی ایک چیز 5 واری سن دے ہو تے ہن تاں ماشاءاللہ 45 واری جدوں تے مسلماناں نے مسجداں وکھری کر لئیاں. اذان روز سن دیو نا، روز سن دیو نا. کی سبق ہے اذان دا؟ اللہ اکبر، اللہ وڈا ہے. ویکھیا اللہ نو تساں؟ عقیدہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دینا اللہ ہے کہ اس تو سوا اور کوئی خدا نہیں. کیڑی شے دی گواہی؟ میں تو ویکھیا ہی نہیں. عقیدہ جیڑی چیز نو ویکھ نہ سکو پر دل آ کے ٹھائیے انہوں عقیدہ آندے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا حضور اللہ دے رسول ہیں، ملے ہیں تو رسول نو. عقیدہ. 2 عقیدے آئے، توحید رسالت. اس تو بعد اگلی عبارت کی سن دیو؟ حی علی الصلاۃ، عمل. 2 عقیدے پھر عمل. عمل کر تے یا عمل مکیا حی علی الفلاح، کامیابی دے پاسے آ، آخرت تینوں کامیاب کرے سائیں، آخرت ویکھ لینے. عقیدہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. پھر توحید، یعنی شروع ہویا توحید، رسالت، عمل، آخرت، توحید. یعنی عمل نو دوواں پاسے عقیدیاں نے گھیرے ہوئے. اللہ آندا ہے لوگو اگر بے عقیدہ بد عقیدہ عمل لے کے آسو منہ تے چا کے مرے سا. تھوڑی اذان دا یہ فلسفہ ہے جیڑا آج تک عالم نے لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں. اچھا بہترین عقیدہ اختیار کریے، بہترین عمل چنیے. نماز بہترین عمل ہے. اچھا ہن طرز عمل کی ہوئے، اے اہم ہے. طرز عمل کی ہوئے. ایک فقیر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں تقریر کردا پیا، دل دے وچ تھوڑی جی رنجش ہوئی، دل دے وچ تھوڑی جی عذاب آیا کہ یار بڑا کم چلدا پیا. یہ فقیر نے آ کے اللہ دے نام دے کو پیسے دے چا. ہن سوچیا جاندا ہی نہیں، بار بار دروازہ کھڑکائی ہمدا ہے، آ کے آ جا ہن بلا تا لیا. عقیدہ کی ہے کہ غریب دی مدد کرنی. عمل کی ہے کچھ خیرات کر دیو. جیب وچوں میں 50-100 روپیہ کڈیا تو اندی تلی تے رکھیا تے رکھ دیو انہاں این کیتا. توجہ نال سنو، بس این ہویا کہ جان چھڑ. عقیدہ بھی درست آئی، عمل بھی درست آئی، کیونکہ طرز عمل کوئی نہ آئی او میرے خلاف جاسی. بابا جاؤ جا کے عبداللہ ابن ابی کو پوچھو، حضور دے پچھو صفے اول دے وچ نماز پڑھدا آئی. عقیدہ تا اندر دا معاملہ ہے نا، ظاہر دا عمل ہوندا اے ہے کہ ہر 5 نمازاں حضور دے پچھو پڑھدا آئی. لیکن کیونکہ طرز عمل غلط آئی، نیت کھوٹی لئی بدائی، کوئی فائدہ نہ ہویا. حسن اختیار اسی اگر کرنا ہے بہترین عقیدہ. ہن عقیدے کتنے ہیں؟ ایک تو واضح 2 گروہ ہیں دنیا دے وچ، اللہ ہے یا کوئی نہ. بعض لوگ آندے اللہ ہے، بعض لوگ آندے اللہ کوئی نہیں. اسی انہوں نے بے دین آنے ہیں. اے بھی ساڈی معصومیت ہے. دنیا وچ کوئی بھی بے دین کوئی نہیں، دنیا وچ کوئی بھی بے عقیدہ کوئی نہیں. میری گل یاد رکھے، پوری کائنات عقیدے تو بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا انسان. ممکن ہی نہیں. جنوں کافر آندے ہو نا اوندا بھی دین ہے. میں نہیں آندا، قرآن آندا ہے. روز پڑھ دیو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے حبیب آکھ دے کافروں نو تہاڈا دین تانوں مبارک، میرا دین مینوں مبارک. واہ واہ. اے غلطیاں ہیں ساڈیاں، غلطیاں ہیں. آج تک توجہ دیتی نہیں اسی نہ مسائل تے. کیا بات ہے. عقیدہ ہن کیڑا اختیار کرنا ہے؟ اللہ ہے یا اللہ کوئی نہیں؟ میں مسلمان ہاں، میں عقیدہ اختیار کر لیا اللہ ہے. اچھا ہوں اللہ ہے، اللہ کتنے ہیں؟ 1 3 یا 7 لاکھ ہیں؟ یہ سارے عقیدے موجود ہیں تھوڑے سامنے ہیں. کوئی آندا اللہ 1 کوئی آندا 3 دے وچ 1 تے 1 دے وچ 3 ہیں.
یہ بھی عقیدہ موجود ہے، تے یہ بھی عقیدہ موجود ہے کہ ذرا ذرا اللہ ہے، ارباں خدا ہیں. ہن کیڑا اچھا عقل نے رہنمائی کی یار مسلمان ہیں، مسلمان دے گھر پیدا ہوئے ہیں، اچھا انج کر اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد مان لا. اچھا ہوں میں مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے ایک اللہ نو مان لیا. اچھا ہوں توحید آ گئی، ہوں توحید دا کیڑا رنگ لواں؟ بریلوی دا رنگ ہو رہے، نقش بندی دا رنگ ہو رہے، وہابی دا ہو رہے، شیعہ دا ہو رہے، سلفی دا ہو رہے، قادری دا ہو رہے. میں قادری دا لیا. ٹھیک ہے، ساڈے توحید دے عقیدے نو وحدت الوجود آکھیا جاندا ہے. میں تواڈے سامنے صرف وحدت الوجود پیش کرنا ہے. دنیا دے اوکھے ترین فلسفیاں دے وچوں ہے، لیکن اسی مثال نال بالکل آسان کر دے. میں کہنا کہ جڑا بچہ بھی بیٹھا ہے اگر توجہ نال اگلے 7 منٹ دی تقریر سن لئی سی اونوں وحدت الوجود سمجھ آ جاسی تے مردے دم تک بھول سی نہ. لیکن میں تواڈے تے ٹھوسدا نہیں پیا. لا اکراہ فی الدین، دین وچ کوئی اکراہ نہیں. اگر نہیں نہ میری گل مندے ہو جاؤ جا کے سیرت نبی پڑھو. رسول اللہ نو اگر کسی نو دین دے وچ زبردستی کرن دا عقیدہ مسلط کرن دا حق حاصل آئی وہ خاتم المرسلین نو آئی. لیکن کی پوری زندگی رب نے کیا پیٹرن ہے زندگی دا. توجہ کرو جی، پیدا ہوئے غریب ترین گھر دے وچ، اللہ میاں اپنا آخری محبوب بھیجدا پیا. یہ تو کسی فرعون دے گھر پیدا ہوئے آ، کسی بادشاہ دے گھر پیدا ہوئے آ، چلو اور کچھ نہیں تو قریشیاں دے وچوں جڑے امیر ہیں انہاں دے گھر پیدا ہو جاوے. نہیں، سب کل غریب دے گھر. پھر یتیم پیدا ہویا، یک نہ شد دو شد. غریب گھر پھر یتیم ہے. جنہ یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا ہوندا انہاں دا اپنا یتیم ہونا ضروری ہے. پھر والدہ نے پالیا، 3 سال دے وچ والدہ گئی. دادے نے پالیا، 7 سال دے وچ دادا گیا. پھر سب کل غریب چاچا ابو طالب اس نے لے لیا. کیوں؟ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ بعد دے وچ کوئی پیسہ ہوئے. خدیجہ کول مال لے کے تجارت ہوندی پئی ہے. او میرے پروردگار، اندنا خزائن السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض. سارا کچھ تیرا ہے. محبوب بھیجیندا پے ہیں تے ادھار تے کاروبار کریندا پے ہیں. بیوی دے گھر رہندا ہے، اتنے پیسے بھی کوئی نہیں کہ حق مہر دی رقم ادا کرے، وہ بھی خدیجہ بھیجیندی پئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کوئی اے نہ آکھے کہ پیسے آلیاں دے گھر پیدا ہو گیا، پیسے آلہ ہائی اس پر لوگ مسلمان ہو گئے. لا اکراہ فی الدین. ویکھو کتنا غریب پیدا کیتا ہے، یتیم کیتا ہے، مسکین کیتا ہے، تجارت بھی ادھار دے وچ کرائیے. اس نے زبردستی نال مسلمان نہیں کرنے، اس نے کیویں مسلمان کرنے. ایک دن ٹرے جان دینا دور کو 3 مہینے ہوئے اعلان کیتے ہوئے سارے ہی خلاف ہو گئے. ایک گھر تو گزردے پین تے ایک بندے دے رومن دی آواز آندی ہے تے بڑا درد نال تے کرب نال روندا پیا. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا من علی الباب، کون ہے دروازے تے فرمایا کہ میں ایک بندہ ہاں ٹپدا پیا. تو کیوں روندا پیا؟ اندر ویکھے کالے رنگ دا حبشی بیٹھا ہے ایک چکی دے اوتے تے چکی پیندا پیا تے روندا پیا. ہاں جی وہ نال بری حالت ہے. پوچھیا بھائی کی مسئلہ ہے؟ آگے لگا میرا جڑا مالک ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. سارا دن مینوں کام کرویندا ہے، پھر اوندا داند مر گیا ہے، جرس دے اوتے داند دی جگہ تے مینوں بن دیندا ہے. میں اون دے کھیتاں نوں پانی بھی لینا تے پھر رات نوں مینوں 20 کلو دا اٹا دے جاندا ہے. آندا ہے کہ اے پی کے تے سمے پوری رات میں اینوں پینا، صبح کی نہیں جا کے سمنا، گھنٹے 2 گھنٹے بعد دوبارہ جگا دیندا ہے. میری نیند پوری نہیں ہوندی، اس پر روندا پیا. آگے لگا تسی شکل تو بڑے معزز لگدے ہو، میری سفارش کر دیو. امیہ بن خلف نو فرمایا کہ بھائی تیرا مالک بڑا سخت ہے، وہ نہیں جاندا، بلال نہیں جاندا میرے سامنے کون بیٹھا، نہیں جاندا، شکل تو واقف نہیں. فرمایا کہ تیرا مالک بڑا سخت ہے، میری گل تو کوئی نہیں مننی، میں ہور تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سو جا دانے میں پی دینا. دیکھو تبلیغ دا طریقہ.
کسی نے صحیح آخیا کہنے کو نعت سید عالی وقار کی. کیا عجیب شعر ہے، کیا لطیف شعر ہے، کیا تخیل ہے، کیا افق نگاہ بلند کرو ذرا. کہنے کو نعت سید عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی. کیا بات، بڑا مشکل ہے اس ہستی کی کیا تعریف بات. کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا یار جوش دا شعر یاد آ گیا. ہائے ہائے بھی سنیا. ہائے 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 کیا یار شعر ہے. یا اہل سخن دی گلاں سنو. فرمائندے ہیں کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے. میرے دل دے وچ خطرہ گزرے ہے. کیا عجیب انداز ہے بھی، کیا ترتیب ہے. شعر سنو جی. اندیشہ گزرے ہے کہ میں تمام نبیاں دے، تمام امتاں دے شہنشاہ دی تعریف کراں. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، سجدے میں سرے فکر ہے، زانوں پہ قلم ہے. ہوں یہ ترتیب کوئی اہل زبان ہی دے سکتا ہے. کیا شعر ہے ویکھو. اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، سجدے میں سرے فکر ہے، زانوں پہ قلم ہے. یہ راہ باریک کے لرزش میں قدم ہے، خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ تے آپ کی امداد سے ہوگا. اللہ کیا بات. اللہ اکبر. آخی اسی اور تو کچھ نہیں کر سکتے، پی دینے تیری چکی. وہ اٹ پئی ہے، اٹ سر دے اٹ رکھی، اس بلال نے تو سو گیا. صبح جب ککڑ نے آواز دیتی تو بلال جا گیا ہڑبڑا کے گیا، آج تک مر گیا. پتہ نہیں وہ کچھ کتا بھی ہے یا نہیں، تو میں تو ستا رہ گیا کیونکہ حضور جا چکے ہیں. ویکھیا تے سارا آٹا تیار ایک بوری دے وچ بھریا پیا. دوئی رات ہی ہویا، تری رات ہی ہویا، چوتھی رات ہی ہویا، پنجویں رات آئے تو روک لیا کہ تو ہے کون. ایڈا غلاماں دی آواں سنن والا تو ہے کون. میں تو جاندا ہی نہیں. تانوں روز تشریف لے آندے ہو تے میری نیند پوری ہو جاندی ہے رات دی. ہوں تو اتنا یقین ہو گیا کہ مینوں اپنے ہاتھاں تے یقین نہیں کہ میں پورا کام کر سکتا یا نہ. تانوں سونپ کے آرام دی نیند سو جانا. تسی ہو کون؟ فرمایا میں محمد ہاں. آگے لگا او محمد جیڑا ساڈے خداواں نوں بہڑا آندا. آگے ہاں میں وہ ہاں. حضور جامن لگے تو پچھو روکیا. آخر لگا ہوں کدے جاندے پے ہو، کدے جاندے پے ہو. آخر لگے بس میاں تیرا آٹا ہن ہو گیا تے میں جاندا پیا. فرمایا آٹے نو تے چھان دتا ہی نے تے دانیاں نو تے پیس دتا ہی نے تے جیڑے میرے رب تے ہن قائم ہوندے پین او بھی پکے کیتی جاؤ. ہاتھ پکڑ کے کلمہ پڑھ لیا. لا اکراہ فی الدین، اکراہ نال اسلام نہیں پھیلیا. حضور بیٹھے ہوئے مدینے دے ایک نیم دے درخت دے آرام کر دے پہنے. ایک یہودی آیا، اس نے آکے بڑا اچھا موقع ہے، گردن اڑا دے وہاں جان چھٹے. تلوار سونتی حضور دے نک تے رکھی تے آکھن لگا میں یمنعک منی یا محمد، تینوں کون بچے سی میرے کو. ظاہر ہے تلوار نک تے حضور دا محافظ کوئی صحابی ہے کوئی نہیں. کلے حضور ستے پین. آکھن لگا میں یمنعک منی یا محمد، تینوں میرے کو کون بچے سی. مسکرائے فرمایا اللہ. اس نے سنیا نا کہ اتنا اس بندے نو اپنے خدا دے اوتے اتنا توکل ہے. اندے ہاتھ کمبے تلوار ڈھے پئی. حضور نے تلوار چاہیے اندے نک تے لائی. آکھن لگے میں یمنعک منی، ہن تینوں میرے کول کون بچے سی. انہاں کہا کوئی نہیں. حضور نے کہا جا تینوں معاف کیتا، تلوار واپس کر دیتی. آکھن لگا حضور نے فرمایا جا. آکھن لگا ہن کدے جاواں، اے تبلیغ ہوندی پئی ہے. فرمایا ہن کدے جاواں. اسلام تلواراں چھک کے نہیں، تلواراں سٹ کے مسلمان کریں دے. علی لڑتے پین، یہودی ہے سامنے، سردار ہے. گھنٹہ ہو گیا نہ علی دا دا لگے نہ اوندا دا لگے، دونوں تھک گئے. ایسے کمال دی مہارت ہے. آخر تے وہ تنگ آ کے نا وہ سردار نے آکھیا کہ تو علی ہے نا. آکھنے لگے ہاں. اگر مجھے پہلے ہی پتہ لگ گئی تیرے تلوار دے تیور ویکھ کے کہ علی دی تلوار ہو سکتی ہے. سنے آکھنے لگا تیری بڑی تعریف سنی ہے، سنے تو بڑا سخی ہے، جو کچھ کوئی ضرورت مند منگے دے دینا ہے. آکھے ہاں میں کوشش کرنا. آکھے میں تلوار دی لوڑ ہے، اپنی تلوار تو دے چا. ہن لڑدا پیا علی نال.
مطلب عجیب و غریب احمقانہ طفلانہ مطالبہ ہے کہ جی سخاوت دکھاؤ تلوار دیو. حضرت نے تلوار سٹ دی تھی. وہ تلوارہ دو میں چاہیے ہو سکے میں یمنعو کا منی یا علی وہ لفظ ہے. پہلے مدینۃ العلم دا جواب سنیا نے ہن باب العلم دا جواب سنیا. فرمایا تینوں کون بچائی سی دو میں تلوارہ سٹ میرے ہاتھ چین ہن تو نہتا ہے تینوں کون بچائی سی مسکرائے فرمایا اوہ رب بچائی سی جس گھنٹے تو تینوں بچائے ہوئے میرے تو. واہ لا اکراہ فی الدین اچ کوئی اکراہ نہیں. حضور نے 13 سال تبلیغ کیتی مکی والےاں نو. کمال دیاں صورتاں ہیں مکی, عجیب لطائف, عجیب انہاں دے وچ دقائق, عجیب مسائل دا بیان ہے, لیکن انہاں دے کناں تے جوں نہیں رہنگی. حضور نے ایک باری بھی اے بھی نہیں آکھیا اوے تانوں سمجھ نہیں آندی. اتنا سخت لہجہ بھی نہیں کیتا. کدائیں پتھر کھاندا پیا ہے, کدائیں گھسیٹیا جاندا پیا ہے, کدائیں اٹھاں دی اوجری پویندی پئی ہے, کدائیں گند اتے سٹیندا پیا ہے, لیکن مسکرائی جاندا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, آکھو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ. وہ ظلم کیتی جاندے نے یا رسول اللہ, تے تسی انہاں نو خیر دے تے برکت دے تعلیم دیندے پئے ہو. تے پھر جس ویلے بالکل ہی فلاپ ہو گیا کام, بی بی خدیجہ دا ہی وصال ہو گیا عام الحزن دے وچ, حضرت ابو طالب دا بھی وصال ہو گیا. ہن قریشیاں نے کوشش بنا لیا پروگرام قتل کرن دا. وہ مدینے دے وچ اللہ نے کسے دے دل وچ پائی. وفد آیا, بیعت ہوئے, چلے گئے واپس. اگلے سال پھر واپس آئے, آکھن لگے کہ ساڈے اتنے جھگڑے بنے, ساڈے بادشاہ بن کے چل دے ہو. یار عجیب و غریب بیعت ہے. بیعت بندہ کریندا ہے پناہ لمن واسطے, کمزور طاقتور دی بیعت کریندا ہے تاکہ ان دی پناہ چ آ جاوے. اے طاقتور کمزور دی بیعت کریندے پین تے بادشاہ بنیندے پین. کیوں اے ڈیزائن بنایا رب نے؟ لا اکراہ فی الدین, دین دے وچ کوئی اکراہ نہیں. رسول نے کسے نو زبردستی مسلمان نہیں کیتا, بلکہ جنہاں نے رسول دے قتل دی سازشاں کیتیاں, رسول دے اوتے 3 جنگاں مسلط کیتیاں. جس ویلے کعبے دے وچ سارے قریش دے سردار آ گئے سر جھکا کے بیٹھے تے کی آندا ہے لا تسریب علیکم لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں تانوں پوچھدا ہی نہیں, سارے دے سارے آزاد ہو. اسیں اے لا اکراہ ساڈے چ کتے غائب ہو گیا؟ اج میں اگر وحدت الوجود دا قائل ہاں, اگر میں قادری ہاں, اگر غوث اعظم دا مرید ہاں, کوئی مینوں مشرک آندا ہے, کوئی مینوں بدعتی آندا ہے. ہاں کلمہ گو مندے پین, کوئی بدعتی آندا ہے, کوئی مشرک آندا ہے, کوئی آندا ہے جی وحدت الوجود. اے تا کوئی قرآنی ثبوت ہی کوئی نہیں. اے تے ابن العربی دا تے غوث الاعظم دا تے حضرت علی دا گھڑے ہویا فلسفہ ہے, دا اسلام نال کی تعلق؟ میں 5 منٹ دے وچ پھر میں تمہیں کوئی اجازت چاہ سکوں کہ روز میرے ملاد ہوں میں تھک جانا, سیدھی جی گل ہے. ٹائم کی ہویا اس حساب نال چلنا. ہاں وحدت الوجود دے وچ کی ساڈے صوفیاں آندے کہ ہر پاسے سانو رب دی شکل نظر آندی. یہ آندے نا صوفی, سانو ہر دے وچ رب نظر آندا ہے. اچھا ایک شرک ہے, ایک کفر ہے, ایک کی ہے. اگر یہ شرک ہے تو میں قرآن دی اس آیت دا کی کراں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جیڑے پاسے بھی ویکھ اللہ دا چہرہ ہے. میں اس آیت نو کتھے پاواں؟ تسی مینوں کوئی میزان دس دیو. اللہ فرمائدا هو الظاہر, میں ظاہر ہاں. اللہ فرمائدا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میں اپنی نشانیاں ذرے ذرے دے کائنات دے وچ پا دتیاں, تواڈے وچ بھی میری نشانیاں ہیں. اگر میں اپنے آپ نو رب دی آیت نہ مننا تو قرآن دا کافر ہاں, جے من لواں تو مسلمان مشرک آندے ہیں. مرشد نو آندے ہو جے کوئی ویکھے میری اکھاں نال ساگی دس دی, یاد خدا بیلی لا حول ولا قوت, شرک دی انتہا ہے. آؤ پھر قرآن کو پوچھنے ہیں, پھر مرشد دے ہاتھ نو میں رب دے ہاتھ آکھ لواں تو قرآن دا کی فتوی ہے؟ بیت رضوان تے ہاتھ رکھا ہے نا رسول نے صحابہ دے ہاتھاں تے, کی آندا ہے قرآن ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محمد انہاں نو دس دے انہاں نے تیرے ہاتھاں تے بیعت نہیں کیتی, اے ہاتھ اللہ دے ہاتھ ہیں. ترجمہ کیتا گویا, اے گویا کتھوں آ گئے؟
ان الذین یبایعونک انما حسر دا صیغہ ہے بس کے بس یہ گل فی الحقیقت انہوں نے تیرے ہاتھوں تے نہیں اللہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اتنے تک گویا آ ہی نہیں سکتا کوئی نہ بھی ترکیب ہے مینوں سمجھا دیو کیڑی وہ عربی ہے جن دے وچ گویا دا لفظ اسی کوئی مثال دیتی جاندی بھی کوئی مشابہت کا نہیں انما اے ہاتھ ہی اللہ دے ہاتھ ہیں بولے تو رب آندا ہے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ذو مرۃ فاستوى فهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی تو تا اج تک بولے ہی نہیں محمد زبان تیری ہوندی ہے وہی ساڈی ہوندی ہے اس دی زبان نو اللہ اپنی زبان آندا پیا اس دے ہتھاں نو اللہ اپنے ہاتھ آندا پیا او کوئی عمل کر دے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اے پتھر تو نہیں سٹے محمد جس ویلے تو سٹے رب نے سٹے اللہ اکبر یہ تو حدیثاں نہیں کو میں بیان کردا پیا کہ کسی نے دی سند تے شک ہوئے قرآن ہے عین قرآن ہے میں انہاں ساری آیتاں دا یہ تو میں صرف 8-10 آیتاں 15 پڑھیاں نا آکھو تو میں 100 پڑھ دے ساں انہاں نو میں کدے پاواں وحدت الوجود قادریاں دا گھڑے ہویا فلسفہ نہیں عین قرآنی فلسفہ اس نو ایک باری سمجھن دی کوشش کرو میں تواڈے سامنے اج تواڈے حسن اختیار نو آواز دینا تواڈے وجدان نو آواز دینا اگر میری گل دل تے دماغ دونوں دے وچ لگ جاوے تے قبول کر لوے ورنہ میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہاں کہ میں رب دا کانٹریکٹر نہیں ہے میں ٹھیکہ لے ہویا مسلمان کرن دا یا وحدت الوجود تے لوگاں نو قائل کرن دا میرا کام یہ ہے کہ میں دلیل دے نال گل کر دینا اس وقت تواڈی مرضی ہے وحدت الوجود ہے کی ہر پاسے مینوں رب نظر آندا ہے ہر پاسے رب دے جلوے نظر آندے ایک مثال نال سمجھو ایک شہر دے وچ بلڈنگ ہے شہر تے گئے ہو نا سارے گئے ہو سو بلڈنگ ہے نا بڑیاں ماڈرن جدید بلڈنگ بندی ہیں وہ ساری بلڈنگ الیکٹرانک ہے بجلی تے چلن والی جڑا دروازہ ہے نا ہوندا آٹومیٹک ڈور ہے ویکھیو اس نوں تسی وہ پیر رکھیں تے دروازہ کھل جاندا ہے اندر جلے چلے جاندے دروازہ بند ہو جاندا ہے نا ہوندا نا اندر جاندے ہو گرمی ہے اے سی لگے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آمدی پئی اگر سردی ہیں ہیٹر لگے ہوئے گرم ہوا آمدی پئی لائٹاں بلدیاں پئیں کوئی جویں لال ہے ساوی ہے پیلی ہے چٹی ہے مختلف رنگ دی لائٹاں ہیں مختلف چیزاں بلڈنگ دے وچ ہیں اتنے کانفرنس ہال بھی ہے جویں میں تقریر کردا پیا مائک دے ذریعے آواز تواڈے تک ایمپلیفائی ہو کے ود کے تواڈے تک جاندی پئی ہے ایویں اتنے اے وی ہے لفٹ ہے بٹن دبائیندی ہیٹھ اتنے چلی جاندی ہے اتنے جا کے بٹن دبائیندی اتوں ہیٹھاں آ جاندی ہے ہن دروازے دا بند ہونا ہو رہے کھلنا ہو رہے کسی چیز دا ہیٹھ اتنا جامنا ہو رہے اتوں ہیٹھاں آونا کوئی ہو رہے سابا رنگ ہو رہے لال رنگ ہو رہے پیلا رنگ ہو رہے چٹا رنگ ہو رہے ایویں نا پوری بلڈنگ دے وچ یہ ساری چیزیں جڑیاں بالکل ایک دوسرے تو فرق ہیں بظاہر ایک دوسرے دے خلاف ہیں تضاد دے وچ ہیں لیکن انہاں سب چیزیں ایک قدرے مشترک ہے وہ کی ہے بجلی انہیں بجلی چلی جاوے اے ساوا ساوا نہ راسی پیلا پیلا نہ راسی اے چٹا چٹا نہ راسی اندھیرا ہو جاسی ایویں نا دروازہ کھلدا ہے کھلدا دروازہ پہ ہے کھلیندی بجلی پئی ہے بجلی چلی جاوے انہوں بننا پوسی مینوں میں اون دے پار نہیں جا سکدا اے مائک تے بولیندا پیا اے کیا مائک دے وچ طاقت ہے کہ میری آواز پھیلیندا پہ ہے اگر مائک یہ دعویٰ کرتا ہے پچھو تار کٹ کے دیکھ لو ہوں میں کی آکھاں میری آواز مائک نے ودھائی یا بجلی نے ودھائی سوال ہے نا میں بڑی سادی مثال تم دینا پیا بڑی سادی مثال جی ہر کوئی سمجھ جائے ہر دے وچ رونق زندگی رنگ روشنی آواز اس پاروں ہے کیونکہ وہ بجلی کار فرما ہے ایک کو بجلی کٹ دیو آواز بند ہو جاسی روشنیاں مجھ جاسن میں ہوں تھوڑے کو پوچھنا بجلی دا رنگ ساوا ہے کہ چٹا بجلی دی ہوا بجلی جیڑی ہے پکھے دے وچ ہوا بن جاندی ہے
AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਹੈ। کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس نو موجود کرن دا رب دا حکم نہ ہو۔ میں جس بھی وجود نو ویکھسا لا محلہ میرا ذہن اس دے خالق دے پاسے مڑ جاسی۔ ان دے وچ کی ایڈی مسئلہ ہے، ان دے وچ کی ایڈا شرک ہے۔ میں ہن تہاڈے کول پوچھنا، ہن آندے جی دلیل دیو وحدت الوجود دی، قرآن کھول کے رکھیا تاکہ لگے جی یہ تو قرآن دی آیتیں چھڈو نہ جی کوئی حدیث تو دلیل دے۔ جس ویلے حدیث تو دلیل امدید آندے چھڈو نہ جی کوئی منطقی کوئی عقلی دلیل دیو، سانوں کوئی دلیل چاہیے۔ یاد رکھو دلیل دا المیہ یہ ہے کہ دلیل سمجھن واسطے بھی کچھ علم چاہیے۔ میں ایک باری ایبٹ آباد بیٹھا سوں، آج تو کوئی 8-10 سال پرانی گل ہے، شملہ پہاڑی اتنے ایک ریسٹورینٹ ہے، اتنے میں روز میں جاگنگ کر کے اپنے گھر تو جانا سوں، اتنے کوئی 8-9 کلومیٹر بھج کے جانا سوں، اتنے بیٹھا چاہ پیندا پیا تو ایک بابا میرے کو آ گیا، آگے لگا یار مینوں کنٹین وال دسیا کہ تو فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں باہر ہوں۔ میں کہ ہاں جی، یار مینوں جواب تو دے۔ میں کہ جی حکم، اگے زمین گول ہے؟ ہوں تو سمجھتا پیا کہ دلیل دیا دھجیاں کیویں اڑدیاں۔ میں کہ جی آ، آگے لگا تے ٹردی پئی ہے زمین 22,000 کلومیٹر دی رفتار نال۔ میں کہ جی آ، اگر جی ٹردی پئی ہے، میں کہ جی بس تے جی کھلواں جا کے تے اگر بس ٹرے تو میں ڈھہ پمنا، اگر زمین چلتی ٹردی پئی ہے تو میں ڈھاندا کیوں نہیں؟ آگے لگا اگر گول ہے تو جی کنی تے لوگ بیٹھا کیوں نہیں ڈھہ پمدے؟ اچھا میں کہ لے بھائی، میں کہ بابا جی تانوں کو گریوٹی دے لاز دا پتہ ہے؟ کشش ثقل دے کے کوئی نہ۔ میں کہ کوئی تھوڑی جی فزکس پڑھی نہیں کوئی نہ۔ میں کہ ایسٹرونومی پڑھی نہیں کوئی نہ۔ مینوں سمجھ نہ آوے مینوں دلیل کیڑی دے؟ دلیل نو منن واسطے بھی کچھ نہ کچھ علم درکار ہے۔ دلیلاں فضول نہیں ہوندیاں، وہ ذہن فضول ہوندے جنہیں اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہوندی کہ اس دلیل نو سمجھ بھی سکیں۔ ہوں جی میں اس بابے نو میں انہوں ہی آ کے میں کہ بابا جی مینوں معاف کر دیو، واقعی صحیح آندے ہو، زمین سدھی ہے تے کھلوتی ہے۔ میں جس ویلے علماء میرے نال بحث کرتے ہیں انہوں نے یار نصیب بالکل صحیح آندے ہو، سی مشرک ہیں۔ ہوں مثال دیتی ہے نا تانوں، ہر رنگ دے وچ بجلی ہے۔ ہوں میں تہاڈے کول پوچھنا، ارد گرد ویکھو جو بھی نظر آندا پیا کیا اے بلب ہے، کیا اے مائک ہے، کیا اے ساؤنڈ سسٹم ہے یا بجلی ہے؟ کیونکہ جی بجلی نہ ہوئے تو سب بیکار ہے۔ یہ حقیقت بجلی ہے، جس ویلے بھی کسی بھی چہرے نو ویکھو اندے وچ رب دے رنگ ویکھے کرو۔ وہ اللہ فرمائندا ہے ہو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے جڑے تہاڈی تصویراں بنائندا ہے ماواں دے، ہوئے ہوئے ماواں دے پیٹ وچ۔ کیا عجیب لطیف مقام ہے، ذرا توجہ فرماوے ہے سارے اسٹیج والے۔ اللہ یصورکم، اللہ تہاڈی تصویراں بنائندا ہے، اللہ مصور ہے، اوندا نام ہے المصور۔ تصویر بناون واسطے کی چیز چاہیے؟ ایک کھلی جگہ جتھے روشنی ہوے، صاف ستھری ہوے، سامنے کینوس ہوے، اندے اوتے کاغذ لگے ہوئے ہوے خشک، ایک قلم ہوے یا ایک برش ہوے، ایک پیلٹ ہوے جندے 10-12 رنگ ہون تے مصور اور رنگ ڈبو ڈبو کے تصویر بنائندا ہے۔ جویں ہے نا، ہن مصور نے تصویر بنا دیتی ایک کھلی جگہ دے اوتے، ایک روشن جگہ دے اوتے بیٹھ کے، رنگ مختلف استعمال کر کے، اپنا برش استعمال کر کے، اپنا تخیل استعمال کر کے، جس ویلے پینٹنگ بن گئی اس نے جا کے دکان تے بھیج دیتی، تسی دکان تو خرید لئی، دکاندار نے آکھیا لئی تے جانا ہے تصویر، پر اندے 4 دشمن ہیں۔ توجہ نال گل سنیا، اندے 4 دشمن ہیں، بچا کے رکھیں۔ پانی ایندا دشمن ہے، اگر پانی اندے ڈل گیا اندے رنگ بکھر جاسے۔ ہوا اندی دشمن ہے، جی ایویں جا کے تو اینو سڑ دیتا ہوا اینو اڑا جاسی۔ مٹی اندی دشمن ہے، مٹی اینو لگ گئی کھا جاسی۔ اگ اندی دشمن ہے، اگ لگ گئی جھلس جاسی۔ اس پر فریم کروا کے شیشہ لوا کے لے جا، رب دی تصویر ویکھو، اگ پانی مٹی ہوا نو ملایا تصویراں بنا دتیاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اس رب نو کون سمجھ سی؟ اس رب نو کون سمجھ سی؟ ہر تصویر جی نظر آمدی ہے اسے مصور دا کلم ہے پچھوں. وحدت الوجود این قرآنی فلسفہ ہے، این حدیث دا فلسفہ ہے، این عقلی دلیل دا فلسفہ ہے. اتنے میں حافظ یاد آمدا پہ، دو تین شعر ہو جاویں. حافظ شیراز، حافظ شیراز وہ بندہ ہے اس نے شعر لکھے آئی کہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ میری محبوب دے گل دے تو جڑا تل ہے نا، میرا دل کردا ہے ان تے سمرقند تے بخارا قربان کر دیواں. اتو چنگیز خان نے سمرقند تے بخارا نو تہس نہس کیتا تے ہوندے ہوندے شیراز پہنچ گیا. شیراز جس ویلے پہنچیا تو اس آخیا اتنے کوئی ایک شاعر ہوندا ہے حافظ، انہوں تو بلاؤ ذرا. ہوں حافظ آیا، انہوں پھد کے شو دنوں لے پھٹے ہوئے کپڑے، لٹے ہوئے دیار دا شہری آئی، پیریں جتی کوئی نہ، ہتھاں ہتھ کڑی آ کے کھلو گیا. اس آخیا تو ہے حافظ؟ اس آخیا تو ہے حافظ؟ آگے لگو تو شعر لکھی آئی کہ اپنے محبوب دے ایک تل دے اتے میں سمرقند تے بخارا قربان کر دیں. آخر لگے جی میں لکھے آئی. آگے اپنی حالت ویکھی، پیریں تیری جتی کوئی نہیں، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے، ہاتھاں ہاتھ کڑی ہے. حافظ نے آخیا قبلہ انہاں فضول خرچیاں دی وجہ تو یہ حالت ہوئی ہے. اے حافظ کیا خوبصورت بات الوجود میں بیان کرتا پیا. ترنم نہ سنا میں کہ میں پڑھ دینا. چلو انہاں دی پرانی ایران دی طرز سے تمہیں سنا دینا. واہ 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 واہ. فرمائندے ہیں باہر سو جلوائے دلدار دیدم. ہر پاس مینوں اپنے دلدار دے جلوے نظر آندے جی میں بجلی نظر آندی پئی نا، ہر پاسے آندے ہر شے دے وچ رب دا جلوہ ہے. باہر سو جلوائے دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم. ہر سونے دے وچ اسے سونے دا چہرہ ہے، ہر صورت دے وچ اسے بے صورت دی تصویر ہے. باہر سو جلوائے دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم. نہ دیدم ہے چشے خالی ازوے، نہ دیدم ہے چشے خالی ازوے، ازوے کوچا بازار دیدم. میں تو اتنے کچھ ویکھی نہیں جنہیں مینوں اپنا رب نہ نظر آیا ہوئے. حضرت بکر صدیق کو حدیث جا کے پڑھو، حدیث دی کتابیں. فرمایا خدا دی قسم میں آج تک کوئی مخلوق نہیں ویکھی جب تک ان کا خالق میرے سامنے نہ آ گیا ہوئے. این صحابہ دا فلسفہ ہے. تو کیا شعر ہے، لیکن یہ سمجھ کس وقت آمدی ہے، یہ سمجھ کس ویلے آمدی ہے. پورا کر گیا حافظ کام اس ایک شعر نال. بہت بڑا شعر. زندگی جتنے شعر سننے نا چند ایک اچھے، میں ادبی لوگوں نو بھی شاعری دی تعلیم دینا. اس طرح مینوں پتہ ہے ادب کینوں آندا، اس طرح میں جاننا سخن کینوں آندا. کیا بڑا شعر ہے. فرمائندے ہیں نماز زاہداں محراب و منبر. واہ 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 واہ. آندا ہے زاہداں دی نماز مسجداں دے وچ محراباں دے منبراں دے وچ ہوندی ہے. نماز زاہداں محراب و منبر، نماز عاشقاں بردار دیدم. تے عاشقاں نوں اساں ویکھیا ہے کہ کنیاں انہاں دی نیزیاں تے ٹنگیاں ہوئیاں ہیں تے قرآن دی تلاوت کردے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عشق دی میدان ہے، عشق دا مرحلہ ہے. میں اپنی گل ختم کر لی جی. اگر دل نو لگے گا تو قبول کر لو. دا فائدہ کی ہو سی وحدت الوجود دا؟ صرف ایک منٹ عرض کر دے. فائدہ یہ ہو سی اج تک تسی اپنی نظراں دے نال ساری مخلوق نو ویکھیا ہے، جس ویلے اے سمجھ آ گیا تسی رب دی نظراں نال پوری مخلوق نو ویکھو. میں مخلوق دی نظر نال وینا میں ہو رہا اے جدا حیثیت ہے، اے جدا حیثیت ہے. میرے حق اپنے ہیں، ایں دے حق اپنے ہیں، اون دے حق اپنے ہیں. میرا دل کریندا انہاں دے حق چھین کے میں لے لواں. جس ویلے وحدت الوجود دی نظر اسی نا
تے اے تریے اے حسن نہیں رمنا، اے عزیر نہیں رمنا، اے ایڈوکیٹ صاحب نہیں رمنا، اسی سب مخلوق ہو جاؤں تے جتنے میرے حق ہیں میں اتنے دے حق ہیں، پھر یہ نہیں ہونا کہ اسلام دی تقدیر نال مذاق کیتا جاوے کہ جیڑا گردن کٹدا پیا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھدا پیا ہے تے جندی گردن کٹیندی پئی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھدا پیا ہے، یہ ہو نہیں سکدا۔ یہ جڑا تسی دہشت گردی تے عذاب تہاڈا اج آندا پیا ہے، خدا دی قسم جب تک صوفیاء دی گل سنی گئی ہے، اولیاء دی گل سنی گئی ہے، تب تک مساوات، محبت، مودت قائم ہوئی ہے۔ جدن دی تسی اے دو طرح دے ہن بسترے بن گئے اسلام دے، ایک بستر بند تے ایک بستر کھلا۔ جنہ دے بستر بند ہیں وہ چین لمن نو تیار کوئی نہیں، تے جنہ دے کھلے ہیں وہ کچھ کرن نو تیار نہیں۔ وچ میرے جی ہو جائے کچھ ودن نگار خانے دی توتیاں جڑے آندے پن اپنی تاریخ نو پڑھو، اپنی تاریخ نو سنو، خدا دے واسطے سنت رسول نو ویکھو، چھڈو ساری کتاباں نو، قرآن ہے تواڈے کو، نبی دی زندگی تواڈے سامنے ہے۔ خدا دے واسطے اگر اج بھی تواڈی والی قسمت چنگی ہے، میں شہر دے وچ رہنا، لاہور دے وچ رہنا، تانوں نہیں پتا کہ وبا کتنی پھیل گئی۔ ایک جڑا عام بندہ ہے بیچارہ، اس نو اتنا اصول الدین دیاں، فروعی دین دیاں، انہوں اتنی پیچو خم والی گلیاں انہوں نہیں سمجھ آمدیاں۔ انہوں نے سامنے جڑا بندہ عربی بول لوے وہ عالم ہے۔ میں بلکہ بڑا ایک باری میں عمرے تے گئے ہوئے آسو تے ساڈے مرید ودے آئے نال کچھ تے میں طواف کر کے باہر نکلیا تھا، ایک بندہ بھجدا بھجدا آیا، حضور اتنے سعودی عرب وچ نا تصوف آ گیا، تصوف آ گیا۔ میں کہوں تصوف آ گیا کیوں؟ آکھے جی وہ ویکھو اتنے اور دروازے تے لکھے مراقبہ، اور جتے سکون کریندا نا جا کے باتھ روم نو اعلان دین مراقبہ، ہن تک صوفیاں واسطے انہاں مراقبے دا بنا دیتا ہے۔ ہم یہ زبان ہے، عربی زبان ہے، جویں اردو زبان ہے، جویں انگریزی زبان ہے، زبان دے وچ علم نہیں ہوندا، جیڑی زبان بلندی پئی ہے اون دے وچ علم ہونا چاہیے، دونوں وچ فرق ہے۔ بہرحال تسی بڑے قسمت والے ہو، میں تانوں پھر آکھاں جڑے اولیاء دے دراں تے لگے ہوئے ہو، کسی نہ کسی دربار دے سائے دے وچ بامنا تانوں نصیب ہو جاندا ہے، باویں سال ایک چند دن۔ یہ تانوں بھائی چارگی دا، انسانیت دا درس دیندا ہے، تانوں حسن اختیار دا درس دیندا ہے۔ اگر کوئی بندہ سنی ہے یا وہابی ہے یا شیعہ ہے، اس نہ حسن اختیار ہے، اس نہ منصف رب ہے، تانوں اللہ نے منصف بنا کے نہیں بھیجیا، تانوں غلام بنا کے بھیجیے، اللہ دے ایڈوائزر نہ بنو۔ جنت کوئی پلاٹ نہیں کسی کالونی دے جڑے تسی ونڈنے، وہ جڑا ونڈن والا آئی وہ آ کے چلا گیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، حسن و حسین و سیدہ شباب اہل الجنہ۔ او محمد دی زبان ہے جڑی آکھ دی اسی کسے دی جنت جہنم دا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خدا دے واسطے باز آ جاؤ ان حرکتاں، اپنے عقیدے کھول کے پیش کرو، کوئی قبول کر دین دین تا کر لویں، نہیں کر دے تا نہ کریں۔ یہ ایک عاشق دی زبان تو میں بولیندا پیا، کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ میں جب تک کوئی پنجابی دا شعر نہ سنایا میری جان نہیں چھٹنی ہے۔ او سنا دینا یا شیر محمد کی او سنا دینا، چلو یہ سنا دینا، چلو یہ نعت شریف چلو نعت خانہ دے واسطے بھی ہو جاتی، چلو ہن تو فرمائش آ گئی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ تانوں بات الوجود دی سمجھ آئی اس اندے قرآن دے نال کی تعلق ہیں او تانوں سمجھ آ گئی، اس کی رابطے ہیں شرعی ہیں تانوں سمجھ آ گئے، اس نے اختیار ہے، میں اختیار کر لیا، اگر میں غلط ہاں تے اللہ میرا پوچھ لئی سی، مولویہ تیرے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، سیدھی جی گل ہے۔ اسی تے حضور دے حضور دو ساڈے حضرت علی دے تبسط نال فلسفہ پہنچیا ہے۔ میں حضور نے انہاں نے جڑی نعت دی فرمائش کیتی ہے پرانی نعت ہے، میں صرف اون دے وچ 1.5 سر تبدیل کیتا، کیونکہ میں راگ نہیں سیکھی ہویا بندہ، میں صرف 1.5 سر تبدیل کیتا ہے، ایک شعر وچ پورا تے ایک وچ ادھا، تے تھوڑا رنگ تبدیل کر دیتا ہے، جی کردا مدینے دے آسائیاں۔ جی میں شعر بول جاؤں تو مجھے یاد کرا دے، مجھے شعر بڑے بھول جاندے۔ درود شریف پڑھو دل نال، میں دل نال پڑھا تے پھر اجازت، اچا درود شریف پڑھو فرشتیاں نوں سمجھ آوے۔ جی کردا مدینے دے آسائیاں، ادا
جی کردا مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردا مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں آواں کول کرو منظوری تے اوتھے زندگی ہو جاوے پوری آواں کول کرو منظوری تے اوتھے زندگی ہو جاوے پوری پھر پین کدے نہ جدائیاں مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں یار طبیبو دور ہٹ جاؤ تے نبض میری نو ہاتھ نہ لاو یار طبیبو دور ہٹ جاؤ تے نبض میری نو ہاتھ نہ لاو ہو مکھ یار دا ہے ساڈیاں دوائیاں مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ 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 نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیر طریقت مہتاب طریقت حضرت پیر سید عزیر عبداللہ شاہ صاحب آپ نے نورانی وجدانی عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشنوں میں فرما رہے تھے محبت کے ساتھ بیٹھیے ادب کے ساتھ بیٹھیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ تشریف رکھیں آپ کے سامنے زینت اہل سنت فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت عالم نبیل خطیب نقطہ داں حضرت علامہ پیر سید محمد علی نجم نشاہی صاحب